السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 61 ہے اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس کو بیان کرنے والے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی کے بہت ہی پیارے صحابہ سارے ہی پیارے ہیں۔ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ، تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس حدیث سے تو سورہ البقرہ کی 2 آیات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب قرآن 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کی بعض صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں، اور حدیث میں بعض مقامات پر مطلقاً صورتوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض روایات کے اندر ان صورتوں کی آیات کے متعلق جو ہے وہ ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ اخلاص جو ہے اس کی فضیلت کو مطلقاً بیان کیا گیا ہے، آیات کی فضیلت نہیں بلکہ مطلقاً اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح جو آیات کی فضیلت کی مثال ہے وہ سورہ الکہف ہے، اس کی پہلی 10 آیات کے متعلق صحیح روایت ہے کہ جو ان کو یاد کر لیتا ہے یا ان کے اوپر عمل کر لیتا ہے فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ آیات کی فضیلت ہے۔ تو مطلب بعض اوقات مطلقاً صورتوں کی فضیلت کا بیان ہے اور بعض اوقات صورتوں کی آیات کی فضیلت کا بیان ہے، تو یہ مختلف طرح کی روایات ہوتی ہیں۔ اب یہ روایت ہے، اور ایک صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات سورہ البقرہ کی مطلقاً فضیلت بھی مطلب بعض اوقات صورتوں کی مطلقاً فضیلت بھی آتی ہے، اور بعض اوقات انہی صورتوں کی آیات کی فضیلت الگ سے بیان ہوئی ہوتی ہے، اور سورہ البقرہ کی بھی یہی مثال ہے۔ اللہ کے نبی نے سورہ البقرہ کی مطلقاً فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو اور جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیطانی اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس صورت کے اندر روایت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی کا مطلقاً ایک فرمان ہے، کس کے متعلق؟ سورہ البقرہ کے متعلق۔ تو اس میں آیات کو مینشن نہیں کیا گیا بلکہ صرف ایک صورت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو بندہ سورہ البقرہ گھروں میں پڑھتا ہے تو شیطانی اثر جو ہے وہ ان سے گھر محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن جامع ترمذی کی روایت جو ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ من قرأ الآیتین من آخری سورۃ البقرہ، تو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب یہ کفتاہ کا معنی جو ہے یہ کہ گویا کہ اس کو کافی ہو جائیں گی، یہ ایک ذو معنی لفظ ہے، مطلب اس کا احتمال ہے کہ اس کا کافی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اس کے 3-4 معنی محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا معنی کہ کفتاہ کا معنی یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیطانی وسواس سے وہ 2 آیات کافی ہو جائیں گے ان کے لیے۔ دوسرا معنی کا فتح کا یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دو آیات ہیں وہ عذاب جہنم یا عذاب قبر سے جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گی ان کو بچانے کے حوالے سے۔ کا فتح کا تیسرا معنی یہ محدثین نے ذکر کیا ہے کہ وہ دنیا کی جو مسائل پریشانی ہیں ان سے وہ 2 آیات کافی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا معنی محدثین نے ذکر کیا کہ فتح کہ وہ 2 آیات کافی ہو جائیں گی، مطلب یہ ہے کہ وہ 2 آیات کی برکات 2 آیات کی برکات اس قدر ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ وہ انسان کے لیے کافی کر دے گا۔ تو یہ 2-4 معنی، اس کے اندر اور بھی امام نووی رحمہ اللہ نے معانی کو ذکر کیا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے 2-4 معانی کو ذکر کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی ہو جائیں گی۔ تو سورہ البقرہ کی جو بہت سی فضیلتیں ہیں محدثین نے ذکر کی ہیں کہ اس سے جو ہے وہ شیطان میں گھر میں شیطانی اثر نہیں ہوتا۔ اکثر
جو ہمارے دم کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ اسی بات کی طرف تلقین کرتے ہیں، جس کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ البقرہ پڑھی جائے۔ تو سورہ البقرہ خود بھی پڑھی جائے، گھر میں بھی تلاوت کی جائے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً اس کے بہت سے تجربات کیے گئے ہیں اور حقیقت میں مبنی یہ بات ہے۔ تو اس لیے یہ آیات بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ امت کے لیے آسانی دیکھیں اللہ کے نبی نے کس قدر کی ہے۔ چلیں اگر پوری سورہ البقرہ پڑھنے کی نہیں بھی بعض اوقات ایک ٹائم ملتا یا انسان نہیں پڑھ پاتا، تو ایک وقت میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں اس کو مکمل کریں، 2 حصوں میں کر لیں، 3 حصوں میں کر لیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ الگ سے فضیلت بیان کر دی کہ 2 آیات اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی کافی ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ یا سوتے وقت یا گھر میں ہمارے بچے، بھائی بہنیں، والدین، رشتہ دار جو ہیں وہ سورہ البقرہ کی 2 آیات بھی نہ پڑھ پائیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو جہاں پہ ہم بچوں کو یہ روزانہ کی بنیاد پہ چیزیں یاد کرواتے ہیں، ان کو ڈیلی لیسن ان کا ہوتا ہے، ان کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو، تو یہ ان کے سبق میں، ان کی زندگی میں یہ لازمی میں سمجھتا ہوں کہ شامل کر دینا چاہیے۔ بچوں کی جو روٹین ہے مطلب زندگی کی، اس کے اندر یہ لازمی شامل ہو جائے کہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا وہ قرآن کی یہ جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ ہے اس کی 2 آیات اس کو لازماً تلاوت کرنا ہے، اس کا ترجمہ، اور پھر اس میں آپس میں ڈسکشن بھی کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں لازمی کر دی جائیں، چاہے بچہ ہو، بچی ہو، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہو، والدین ہوں، اولاد ہو، بہن بھائی، رشتہ دار، شاگرد، اساتذہ، اوورال یہ ایک سینیریو ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی کی یہ جو حدیث ہے جس کو ابو مسعود انصاری بیان کر رہے ہیں وہ امت کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ صحابہ نے روایات کو بیان کر دیا اور ہم نے کتابوں میں پڑھ لیا، نہیں، اس پہ ہم مسلمانوں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی بہت جامع روایت ہے، اس لیے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ صورتوں کی فضیلت ہے، کچھ آیات کی فضیلت ہے، اور بعض اوقات صورتوں کی بھی ہے اور آیات کی بھی ہے۔ تو یہ سورہ البقرہ کو فضیلت حاصل ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کی بھی اور اللہ کے نبی نے الگ آیات کی بھی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور میں نے فوائد اس کے بتا رہا تھا کہ شیطانی اثر نہیں ہوتا، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں خیر و برکت رہتی ہے، اور تیسرا یہ اس کو ترک کرنے سے خیر و برکت محروم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے صبح ہمارے ویسے اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ سورہ رحمان کی جو تلاوت ہے وہ صبح کے وقت ہے لگائی جاتی ہے گھروں میں یا دکان پہ یا دیگر ایسی جگہوں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی سورہ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ بازاروں میں تو عموماً شیطانی جو اثرات ہیں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس کی تلاوت بکثرت ہونی چاہیے، اور گھروں میں بھی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے سورہ البقرہ کی تلاوت جو ہے وہ بکثرت ہونی چاہیے، روٹین میں شامل کریں اس کو اپنی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ فتح ہو کہ وہ کافی ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ یقیناً اللہ کے امر سے وہ کافی ہو جائیں گی۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔